أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يا ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم.
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے ملک ممتاز قاری جناب قاری محمد ذیشان حنیف صاحب جو تلاوت کلام پاک سے یقیناً جہاں جہاں ان کو سنا جا رہا ہوگا دنیا کے تمام مسلمانوں کے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت سحری کی ٹرانسمیشن میں دل کی گہرائیوں سے میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج ابتدا میں ناظرین اگر آپ کہیں اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے موجود ہیں تو جائیے گا مت، اس لیے کہ آج کی شب بہت حسین شب ہے. آج کا دن آنے والا بہت حسین دن ہے صاحب. میں یہ کہوں کہ اسلام کی شان و شوکت اور اس کی عظمت کا دن ہے تو غلط نہیں ہے ناظرین. میں یہ کہوں کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافظت کا دن ہے تو یہ غلط نہیں ہے ناظرین. میں یہ کہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ناموس کی محافظت کا دن ہے تو یہ غلط نہیں ہے. آج تو بنیادی طور پر اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کرنے کا دن ہے ناظرین. آج 17 رمضان المبارک ہے، آج یوم الفرقان ہے، آج اسلام اور کفر کا مارکہ ہے، آج حق اور باطل کا مارکہ ہے، آج سچ اور جھوٹ کا مارکہ ہے. ایک طرف ناظرین اب تصور میں میرے ساتھ چلیے کہ ایک طرف لوہے میں ڈھکے ہوئے طاقت اور قوت کے نشے میں بدمست غرور و تکبر کے سمندر میں غرق 1000 قریشی سرداروں، پہلوانوں اور نامور بہادروں کا لشکر ہے جو اپنی پوری طاقت جدید اسلحے اور عیاشیوں کے سامان کے ساتھ موجود ہے. تو دوسری طرف 313 غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ لشکر ہے جن کے پاس 2 گھوڑے ہیں، 6 زرے ہیں، 70 اونٹ ہیں، ٹوٹی ہوئی کمانیں ہیں، شکستہ تیر ہیں، چند پرانی تلواریں ہیں، اکثر کے لباس پھٹے ہوئے ہیں، پرانے ہیں، پیوند لگے ہوئے ہیں، مگر ناظرین ایمانی طاقت سے سرشار، اللہ پر توکل کیے ہوئے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے جام پیے ہوئے اور رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں. دنیا کے ناظرین سب سے عظیم ترین کمانڈر نے جب مجلس شورا بلائی تو ایک طرف حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اس انداز سے گویا ہوئے کہ خدا کی قسم ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے. اور دوسری طرف حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق پکار اٹھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سمندر میں بھی کود جانا پڑے تو کود جائیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی آپ کے پیچھے نہیں رہے گا. یعنی دوسرے معنوں میں وہ یہ بتلا رہے تھے کہ جہاں قدمین شریفین اٹھیں گے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہاں ہم اپنے خون کا نذرانہ پیش کریں گے. کیا حسین منظر ہے ناظرین کہ ایک طرف مہاجرین کی طرف سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مہاجرین کا پرچم تھامے ہوئے لہراتے ہوئے، تو دوسری طرف انصاریوں کی طرف سے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاریوں کا علمبردار بنے ہوئے ہیں. آسمانوں سے، اور کیا خوبصورت حسین منظر ہوگا ناظرین وہ کہ جب آسمانوں سے جبرائیل علیہ السلام جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست ہیں، امام الملائکہ ہیں، آج تو ان کو بھی ڈیوٹی پر لگا دیا گیا کہ زرد امامہ اپنے سر اقدس پہ سجا لیجئے. آج آپ گھوڑے پہ سوار ہو کر فرشتوں کی جلاؤ میں، یعنی 1000 3000 5000 فرشتوں کی جلاؤ میں اس میدان میں چلے جائیں جہاں پر میرے محبوب موجود ہیں. کہ ناظرین غزوہ بدر دراصل عشق و مستی کی وہ داستان ہے جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت و بہادری اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت نظر آتی ہے. وہیں حضرت معاذ اور حضرت معاوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نوجوانوں اور عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کم سن صحابہ کا جذبہ شوق شہادت بھی نظر آتا ہے. ناظرین کرم آج بڑا عظیم ترین دن ہے کہ آج کے دن بدر کا میدان دنیا کی بہترین فوجی حکمت عملی کا گواہ بنے گا.
آج ہی کے دن بدر کا میدان غیب کی خبریں دینے والے نبی کی شان بتلائے گا کہ قریش کے رئیسوں میں فلاں کی لاش یہاں گرے گی، فلاں کی لاش وہاں گرے گی، فلاں کی لاش وہاں گرے گی۔ یعنی غیب کی خبریں دینے والوں نے بتا دیا بنیادی طور پہ کہ کون کون کس کس انداز سے کہاں کہاں کس کس جگہ واصل جہنم ہوگا۔ کہ خدا کی قسم ناظرین، دوسرے روز جنگ ختم ہونے کے بعد ہر کافر اسی جگہ مڑا پڑا تھا جہاں پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی کہ بدر کا مقام آج بھی پکار کے کہہ رہا ہے کہ دوستی صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، اور دشمنی بھی صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ اسی لیے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاج سجانے والے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد جراح کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں عاص بن حشام کو، اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی عبداللہ کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے غیرت ایمانی اور محبت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی مثال قائم کر دی ناظرین کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کا ناظرین یوں کہیے کہ تاج اگر صحیح معنوں پر کسی نے اپنے سروں پر سجایا ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں۔ کہ آج کا دن ناظرین اللہ کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے گئے وعدے کا ایفا کا دن ہے۔ بنیادی طور پہ آج اسلام کی، مجھے کہنے دیجئے جملہ کہ آج اسلام کی ناموس کی حفاظت کا دن ہے ناظرین۔ آج بنیادی طور پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کا دن ہے ناظرین۔ میں لیے چلتا ہوں آپ کو خانہ کعبہ میں، یاد ہے آپ کو موقع جس کو پڑھ کے، جس کو سن کے روح کانپ جاتی ہے کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت اتھر پر اوجڑی رکھی گئی تھی ناظرین، تو اس وقت وہ تمام ملعون کھڑے ہوئے تھے۔ میرے سرکار نے ان کے خلاف دعا فرمائی۔ دعا کی قبولیت کا دن ناظرین آج ہے کہ جنہوں نے ناموس رسالت کی معاذ اللہ اس وقت بے خنی کرنے کی کوشش کی، رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت نشان بنا دیا کہ اپنے محبوب کی ناموس کی حفاظت میں ایسے کروں گا کہ وہاں ہاتھ اٹھے تھے یا بدر کے میدان میں ان کو واصل جہنم کر دیا گیا۔ آج بنیادی طور پہ ناظرین بالخصوص صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناموس کی حفاظت کا دن ہے۔ عتبہ بن ربیعہ ملعون تشدد کرتا تھا، لیکن آج پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناموس کی حفاظت خود قدرت نے فرمائی کہ اسے بھی واصل جہنم کر دیا۔ آج عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناموس کی حفاظت کا دن ہے ناظرین۔ یہ ابو جہل بال پکڑ کے تشدد کرتا تھا، معاذ اللہ چرواہا کہتا تھا۔ اللہ نے کیسا کام لیا کہ حضرت معاوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حد تک تو اسے زخمی کر کے پہنچا دیا تھا اس امت کے فرعون کو، لیکن جب سانسیں باقی تھیں تو جا کر جو سر اتارا وہ کسی اور نے نہیں اتارا، جن کو وہ چرواہا کہہ کے پکارتا تھا، معاذ اللہ چرواہا کہتا تھا، انہوں نے جا کر جب اس کی تلوار ہاتھ سے لی تو تلوار نہیں دیتا تھا، تو پہلے آپ نے اس کے سر کو ٹھوکنا شروع کیا، تلوار لی، پھر اس کی گردن کو اتار کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو آج عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناموس کی حفاظت کا بھی دن ہے۔ آج کے دن ناظرین قدرت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرشتوں کو، جملہ کہنے دیجئے مجھے، ریڈ الرٹ کیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس وہ ریڈ زون ہے جس میں داخلے کی کسی کو اجازت نہ دی جائے گی۔ آج ناظرین امت کے فرعون کے، ابو جہل کے واصل جہنم ہونے کا دن ہے۔ لہٰذا آج کے دن آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ تاریخ میں نہ اس سے پہلے بدر کا کوئی ایسا مقام موقع، نہ اس کے بعد، نہ وہ عشق پہلے دیکھنے کو ملا نہ اس کے بعد۔ بدر ہے صاحب، اور بدری صحابہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے ہم سب کی بخشش فرما دے۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں ناظرین، بہت خوبصورت انشاءاللہ حسین گفتگو ہونے والی ہے۔ پہلی شخصیت میرے آپ کے ہم سب کے بزرگ ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب۔ اور میرے دائیں جانب میرے بھائی بہت پیارے قوال، ممتاز قوال اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ان کے لیے دعا بھی کیجیے ناظرین، ان کی صحت کے لیے بھی۔ کل یہ جو اچانک چلے گئے تھے، تھوڑی طبیعت کی خرابی تھی، اللہ تعالیٰ میرے اس بھائی کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ کمال پڑھتے ہیں جناب شیر میاداد صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ تمام لوگوں کو السلام علیکم، خوش آمدید، اور آپ سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے غزوہ بدر کی بہت بہت مبارکباد۔
ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کا خوبصورت سے موقع ہے، یوم الفرقان یعنی غزوہ بدر کا موقع۔ آئیے بات کا آغاز کرتے ہیں، اور آپ دنیا میں کہیں بھی بستے ہوں، کسی بھی شہر، کسی بھی ملک میں، بس ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے ہمیں جوائن کیجئے۔ اور آج تو بہت عظیم ترین دن ہے ناظرین، ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنے جذبات کا اظہار کیجئے کہ آج جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں کیا وہ وہی ہے جن نقوش پاک کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہمارے درمیان چھوڑ کے گئے۔ آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے، اسلام امن کا مذہب ہے، یہاں سے آغاز کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جنید صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں دیکھنے سننے والوں کو آج کے دن کی اہمیت اور اس کی عظمت سے روشناس کرا دیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز اپنے ان بھائیوں بہنوں کے لیے جو اپنے آپ کو دانشور کہلاتے ہیں، مفکر کہلاتے ہیں، حکیم و دانا کہلاتے ہیں، ان کے قلب و ضمیر پر یہ دستک دیتے ہوئے کہ خدا را اس پروپیگنڈے میں نہ آئیے جی قرآن میں یہ 26 آیات جو جہاد کے متعلق ہیں ان کو قرآن سے نکال دیا جائے۔ اس تاثر کو قریب تک نہ بھٹکنے دیجئے کہ اسلام معاذ اللہ وحشت کا یا درندگی کا دین ہے۔ آؤ ہم جانیں کہ اللہ رب العزت نے جب آدم اور حوا علیہ السلام کو دنیا میں اتارا تو ساتھ ہی فرمایا کہ اے اولاد آدم تمہارے لیے آسمان سے ہدایت ربانی آئے گی، اور وہ ہدایت ربانی لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی گارنٹی کے ساتھ تمہیں دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اب جب اس کا نزول ہوا اور اس ہدایت ربانی کو جس کے لیے قرآن نے کہا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، وہ ہدایت ربانی جو سراپا شفا ہے، ہدایت ہے جس میں رحمت ہی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ہدایت جو اولاد آدم کو بتاتی ہے کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، دنیا کا سب کچھ تیرے لیے بنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ ہدایت جن نفوس قدسیہ کے ذریعے اولاد آدم کو پہنچائی، اولاد آدم میں حوصلہ ہی نہ رہا اس کو سننے کا، صحیح، اور ان ہدایت لانے والوں کو یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ نہ ہم سے مال طلب کر رہے ہیں، نہ ہماری جان کے لیے خطرہ بن رہے ہیں، نہ ہماری عزت و ناموس کو ان سے کوئی خطرہ ہے، وہ تو ایک للہیت کے ساتھ ہمیں ایک ایسی راہ پر چلانا چاہتے ہیں جہاں چاروں طرف سے رحمتیں نازل ہوں، سبحان اللہ، خوشیاں اور مسرتیں نازل ہوں۔ سبحان اللہ۔ لیکن تاریخ نے دیکھا کہ ان بیان کرنے والوں کے لیے کتنی زندگی اجیرن کر دی گئی۔ ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ یہ ہدایت ربانی چلتی ہوئی جب اپنے جامعیت اور کاملیت کے عظیم نقطے پر پہنچی تو اللہ رب العزت نے اولاد آدم کو یہ ہدایت ایک ایسے انسان کی بدولت عطا کی کہ بھیج کر اعلان کر دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اعلان کر دیا کہ تمہیں یہ ہدایت جو مل رہی ہے یہ تمہاری دنیا اور عقبہ دونوں کو خوبصورت انداز میں سنوارنے کے لیے، بے شک، مگر دنیا نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 13 سالہ مکی زندگی میں اہل مکہ نے کیا سلوک کیا، کون سا وہ ظلم ہے جو آپ کے لیے روا نہیں رکھا گیا، کون سی وہ اذیت ہے کہ اس نفیس انسان کو، انسانیت کے سب سے بڑے محسن کو، انسانیت کے ساتھ سب سے بڑھ کر پیار کرنے والے کو، انسانیت کو وہ راستہ دینے والے کو جو بھلائی اور چاروں طرف سے خوشیوں اور مسرتوں سے گھرا ہوا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو مجھے ایذائیں پہنچیں، جن راہوں سے مجھے تکلیفوں سے گزارا گیا، مجھ سے پہلے کسی اللہ کے نبی پر ایسی اذیت نہیں ہے۔ لیکن دنیا نے اس حقیقت کو جاننے کی بجائے ادھر نظر ہی نہ رکھی کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لائے ہیں وہ حق ہے،
بے شک الحق کو یعلو ولا یعلا، بے شک حق غالب ہونے کے لیے آتا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آتا۔ بے شک اس لیے جب یہ جہاد کا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ وحشت ہے، درندگی ہے، نہیں، قرآن کو اٹھا کر تو دیکھو، قرآن کہتا ہے قاتل الذین یقاتلونکم، ان کے مقابلے میں آؤ جو تم سے تمہاری زندگی کا جینے کا حق چھیننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو تمہارے لیے زندگی گزارنا مشکل بنا دیتے ہیں۔ پھر جب تم ان کے مقابلے میں نکلو گے تو میری طرف سے یہ نوید جاں فضا آئے گی کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی، اور قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا، پھر رہتی دنیا تک دنیا غور کرے کہ یہ جو دو جماعتیں ملی تھیں، ایک باطل کی سرپرستی کے لیے آئی تھی، ایک حق کی بول بالا کے لیے آئی تھی، اللہ نے اس کو کیا غلبہ عطا فرمایا۔ تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن و سنت میں کہیں یہ مسلمان کو نہیں کہا گیا کہ تم معاذ اللہ انسانیت کا خون کرو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس حق کو پھیلانے میں لوگوں تک اوامر اور نواہی کے پیغامات میں جو رکاوٹ بنتے ہیں، اگر وہ تمہاری جان کے لیے خطرہ بنتے ہیں۔ کیا خوبصورت نظام ہے اسلام کا کہ جب مہینہ حرمت والے میں مشرکین کا ایک آدمی مارا گیا، عمر بن حضرمی، تو ایک طوفان کھڑا کر لیا مکے والوں نے، ان کو سب کچھ بھول گیا کہ انہوں نے مکہ میں کیا کچھ کیا۔ اللہ اکبر، کہا کہ حرمت والے مہینے، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، یسألونک عن الشہر الحرام، لوگ آپ سے ان حرمت کے مہینوں میں سوال کرتے ہیں، قل قتال فیہ کبیر، فرما دیجئے ان حرمت والے مہینوں میں لڑائی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ذرا اپنے اعمال پر بھی تو نظر ڈالو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تم نے جن کے لیے مسجد حرام میں داخلہ بند کر دیا ہو، وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جائیں، وہاں پر بھی تم چڑھائیاں کرو، ان کے لیے جان و مال کا خطرہ بنو، اور کہو کہ نہیں، وہ ہاتھ باندھ کر صرف کہا قاتل الذین یقاتلونکم، اب تم میدان میں آؤ ان کے مقابلے میں جو تمہارے مقابلے۔ بالکل، یہ تو ظاہر تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان تو کبھی بھی ڈاکٹر صاحب اوفینسو رہا ہی نہیں نا، ہم تو ہمیشہ ڈیفینسو رہے، اور ریٹیلیٹ بھی جو ہم نے کیا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ جب ہماری ڈومین میں داخل، یعنی حدود اللہ کی ڈومین میں داخل ہوں گے تو پھر ہم ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو کہیں گے۔ غزوہ بدر کا جو پس منظر ہے، ذرا یہاں سے بات کا آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ۔ غزوہ بدر اتنا بڑا مارکہ ہے ہماری تاریخ کا ہی نہیں، تاریخ انسانیت کا، جس نے پوری انسانی تاریخ کے رخ کو پھیر دیا۔ یہ ایمان کے، اللہ کے وجود کے اور اللہ کی ہستی پر یقین کا ایک کمال منظر ہے۔ علامہ نے کہا نا کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ تو یہ جو تعلق عشقی ہے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، اس کا ایک مظہر ہے غزوہ بدر۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ بدر کو دنیا بھر کے مفکرین نے تاریخ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ قرار دیا۔ جیسے ڈیوڈ کولن ہے، بہت بڑا مستشرق ہے، آرمیز آف مسلم کانکویسٹ میں اس نے لکھا، مونٹگومری وارڈ نے محمد ایٹ مدینہ میں لکھا، جس کو بھی اٹھا کے دیکھیں وہ غزوہ بدر کو ایک ایسا محیر العقول واقعہ سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، جس نے وہ نتائج دیے جن کی انسانی عقل توقع بھی نہیں کر سکتی۔ دیکھیں، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، جتنے مظالم ان پہ ڈھائے گئے اسلام کے حوالے سے اہل ایمان پر، پروفیسر نے بڑی تفصیل سے اس پہ روشنی ڈالی۔ اب چاہیے یہ تھا کہ اہل مکہ سکون سے رہتے، ہجرت کے ساتھ ہی انہوں نے سازشیں شروع کر دیں مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کے لیے، ان کے وجود کو ختم کرنے کے لیے۔ اس سے اندازہ کریں، سعد ابن معاذ مکہ تشریف لے گئے، آپ طواف کر رہے ہیں، تو ابو جہل آپ سے ملا، تو ابو جہل نے کہا کہ سعد آپ لوگوں نے کیا کیا، جو معاذ اللہ العظیم ہمارے یہاں سے بھاگ کے گئے تھے جو لوگ، ان کو آپ لوگوں نے پناہ دے دی، اگر تم امیہ ابن خلف کے مہمان نہ ہوتے تو یہاں سے زندہ بچ کے نہ جاتے۔ صحیح۔ سعد ابن معاذ نے فرمایا کہ تم نے جس طرح کی گفتگو شروع کی، اگر تم نے مجھے طواف سے روکا، ہم تمہاری وہ شارک کاٹ دیں گے جو تمہیں حرم سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ ظاہر ان کی تجارتی شارہ بالکل مدینہ طیبہ کے پاس، بالکل صحیح۔ اب وہ وہیں رک گیا، وہیں سے، کیونکہ سعد ابن معاذ نے یہ جو جملہ کہا، یہ کیا تھا؟ یہ جملہ جو انہوں نے ارشاد فرمایا، انہوں نے دراصل قریش کو آئینہ دکھایا، ابو جہل کو آئینہ دکھایا کہ آپ کر کیا رہے ہو، مطلب تمہاری اوقات یہ ہے، اپنی اوقات میں وہ اس شعراء کو مسلمانوں کے خلاف پہلے دن سے استعمال کر رہے تھے۔ صحیح۔
کہ اس کے ذریعے سے ایسا بزنس، ایسی تجارتی ایکٹیویٹیز کریں، اتنا سرمایہ فراہم کریں کہ وہ سرمایہ پھر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اس نئی نوزائیدہ ریاست کو متزلزل اور ختم صفحاتی سے کرنے کے لیے استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے. آگے چل کے گریجولی ایسے واقعات ہوتے چلے گئے جن واقعات نے غزوہ بدر کے لیے فضا ہموار کر دی. ٹھیک. مثلا جس وقت یہ خبریں پہنچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ وہاں پر یہ جو تجارت ہو رہی ہے، اہل مکہ اور قریش جو تجارت کر رہے ہیں اس کے مقاصد بڑے سنگین ہیں اور بڑے مہلک ہیں، تو آپ نے کچھ صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، 12 صحابہ پر مشتمل آپ نے ایک وفد بھیجا، ذرا جا کے اس پہ نظر رکھیں. وہاں سے ایک قافلہ جا رہا تھا، عمر ابن الحضرمی اس کا ایک فرد جو تھا، اس قریش کے اس قافلے کے ساتھ مقابلے کی صورت میں اس قتل ہو گیا. وہ 7 آدمی گرفتار ہو گئے. جب وہ گرفتار ہو کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اظہار ناپسندیدگی فرمایا کہ رجب کا مہینہ تھا، یہ رجب 2 ہجری کا واقعہ ہے، اور آپ نے اس کی دیت بھی ادا فرما دی. لیکن اس کے اوپر ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا قریش کے اندر. 7 قریش نے ایک دیکھیں جو سازشیں وہ کر رہے تھے ریاست مدینہ کے خلاف. یہ جو بات ابھی آپ نے کہی کہ اسلام ہمیشہ ڈیفینسو رہا ہے، اس کا ایویڈنس ہمیں ملتا ہے جب ہم پوری تاریخ کو سامنے رکھتے ہیں. ایک طرف وہ اپنی بزنس ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے اس اسلامی معاشرے کے لیے، اسلامی ریاست کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر رہے تھے، مشکلات پیدا کر رہے تھے. دوسرا، اگر کوئی اسلام کی قبولیت کی طرف آتا بھی تو وہ اس کے راستے روکتے. بالکل ٹھیک ہے. جیسے ایک سردار عبدالقیس اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہا تھا تو انہوں نے اس کو روک دیا. بالکل. پروپیگنڈے اسلام کے خلاف وہ مسلسل کرتے چلے جا رہے تھے. اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک مکی سردار نے مدینہ پاک کے پاس ہی چراگاہ تھی، وہاں پہ حملہ کر دیا، اور ریاست مدینہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مویشی تھے ان کو وہ لے کے چلے گئے. یعنی اب ان کی جو دست درازیاں تھیں یہاں تک پہنچنے لگیں کہ اس نئی ریاست کی، اسلامی معاشرے کی، اسلامی ریاست کی سیکورٹی پر، اس کے دفاع پر، اس کے اثاثوں پر، اس کے افراد پر، ہر ایک کے لیے انہوں نے عدم تحفظ کا ایک ماحول فراہم کر دیا. یعنی وہ ایسے ایسے ایکسپینڈ کر رہے تھے، اپنے بڑھتے جا رہے تھے، خطرات بڑھاتے جا رہے تھے. بالکل. وجہ یہ ہے کہ ان کا مقصد ہی اس نئے قائم ہونے والے معاشرے کو کلیاتاً ختم کر دینا تھا. اچھا، ان کو یہ خوف بھی تھا نا کہ یہاں یہ مستحکم ہو رہے ہیں. اگر مستحکم ہو گئے تو جیسے ہجرت ابشہ کے معاملات میں ان کے سامنے تھے، میں وہی کہہ رہا ہوں، ہجرت ابشہ جو پہلے ہوئی تھی اس کے ثمرات بھی تو ان کے سامنے تھے کہ یہاں اگر ان کو تھوڑا سا وقت بھی مل گیا. اب آپ دیکھیں 1 سال ابھی نہیں گزرا تو یہ جو لوگ ہیں یہ تو ہمارے پوری کی پوری سوسائٹی کو کھا جائیں گے. بالکل ایسا. ہمارے پورے نظریے کو، ہماری سوچ کو ختم کر دیں گے. اس کے بعد ایک پوری تیاری کے ساتھ انہوں نے ایک تجارتی قافلہ تیار کیا اور ابو سفیان کی قیادت میں اس کو بھیجا بزنس کے لیے، تاکہ اس سے جتنا مال آئے اس کو ہم خرچ کریں اور اس کے پورا ایک تیاری کے ساتھ ہم مدینے پہ جا کے تقریباً 1000 اونٹ تھے میرے خیال 1000 اونٹ تھے، 50,000 دینار کے قریب تقریباً. اب اچھا یہ تو شام کی طرف گیا تھا، شام کی طرف. یہ تو بات کی بات ہے جب وہ قافلہ جا رہا تھا. یعنی دیکھیں مکہ والوں کا اسلام کی دشمنی میں جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ عورتوں نے اپنے زیورات تک دیے، ایسا ہی اپنے سارے اثاثے ابو سفیان کے والے کر دیے. بلکہ میں تو روایت میں بھی پڑھ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ وہ کم و بیش پورے مکے والوں کی تھوڑی بہت انویسٹمنٹ ہر ایک کی تھی، سب امٹ کے نکل آئے تھے. اب وہ جو انویسٹمنٹ وہ مکہ کی خوشحالی کے لیے نہیں تھی، وہ اسلام دشمنی میں تھی. اسلام دشمنی میں تھی. اب جب وہ قافلہ واپس آیا، اب اس قافلے کی نگرانی یہ جو ریاست مدینہ تھی اس کی اسٹیٹ رسپانسبلٹی تھی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس کے لیے ایک بھیجا، ایک چھوٹا لشکر بھیجا اس کی نگرانی کے لیے. تو اب اس کے اوپر ابو سفیان نے میسج بھیج دیا ابو جہل کو، مکہ کو، کہ میرے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لشکر حملہ آور ہونے والے تو آپ اس کا اہتمام کریں، مجھے بچانے کے لیے کوشش کریں. وہاں سے پھر ان کی پوری تیاریاں ہوئیں اور تیاریوں کے ساتھ وہ آگے. باوجود اس کے کہ ابو سفیان راستہ بدل کے واپس پہنچ چکا تھا، انہوں نے کہا کہ اب ہم نے جنگ کرنی ہے. اچھا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے. ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ بعد میں انہوں نے کمیونیکیٹ بھی کیا تھا کہ ابھی اب تم لوگ مت آؤ. وہی میں عرض کر رہا ہوں، انہوں نے راستہ بدل لیا نا. جب ان کو پتہ چل گیا کہ جو معروف راستہ ہے اس پہ مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں میری نگرانی کے لیے، تو انہوں نے اپنا راستہ بدل لیا. جب راستہ بدل کے وہ محفوظ طریقے سے نکل گئے اس خطے سے، اس علاقے سے، تو انہوں نے میسیج دیا لشکر قریش کو کہ اب میں خطرے سے نکل آیا ہوں، آپ واپس چلے جاؤ. اب اچھا وہاں پر بھی جب نئی مشاورت ہوئی، اب وہاں پر بھی وہ لوگ تقسیم ہو گئے. ٹھیک ہے. اس میں اگر میں ایک جملے میں کہوں وقت کا میں، تو یہ ساری جنگ فی الاصل ابو جہل کے تکبر
اور حضرمی کے انتقام کی جنگ. ایگزیکٹلی، مطلب اس نے اگنیٹ کیا، اس نے کہا کہ نہیں یہ تو اب ہو کے ہی رہے گا. صرف 2 لوگ تھے. ہاں، ایک عمر الحضرمی جو قتل ہوا تھا اس کا قبیلہ تھا، بالکل ٹھیک، ان کا انتقام تھا اور اس کا تکبر تھا، ورنہ بڑے بڑے لوگ کہہ رہے تھے کہ اب جنگ کی ادبا تک نے مشورہ یہ دیا تھا کہ مت جاؤ، وہ بھی یہ کہہ رہا تھا مت جاؤ. اچھا، اب بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. اور پروفیسر صاحب اب ذرا یہ تو ایک نقشہ بڑا خوبصورت اس وقت ڈاکٹر صاحب نے کھینچا، اور پروفیسر صاحب نے کیا اسلام کا جو ایک فیس ہے وہ کلیئر کیا کہ صاحب ہم امن پسند لوگ ہیں، ریٹیلیٹ کرتے ہیں، لیکن وہی بات ہے ہمیں تنگ کرو گے تو ظاہر ہم بات تو کریں گے. اچھا، اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اب یہ لشکر وہاں سے چل پڑا، مدینے سے جو مسلمانوں کا لشکر اب نکلتا ہے، ظاہر ہے اس کی ایک شان و شوکت ہے. میں چاہتا ہوں ذرا اسی تسلسل میں آپ بیان کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جنید بھائی، 12 رمضان المبارک کو یہ 313 افراد کا قافلہ روانہ ہوا. ٹھیک ہے، چونکہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بیان کر دیا کہ جنگ کے ارادے سے چونکہ نکلے نہیں تھے تو اس سے پہلے مشاورت ہوئی. جب وہ 1000 قافلے کی آمد کی اطلاع ملی تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشاورت کی. سب سے پہلی گفتگو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو کی، اس کے بعد حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی گفتگو ہوئی. ان کی آپ نے اس میں انٹرو میں بڑے دل نشین انداز سے اس کو بیان کر دیا. ایک جملہ اس میں جو لیکن آپ کلام فرمائیں، آپ کی زبان سے زیادہ میں اس میں ایک جملہ ضرور عرض کروں گا. انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ آج ہی جنگ شروع کر دیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس پر ہماری کوئی ناراضگی نہیں، ہم وہ کارنامے دکھائیں گے کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. سبحان اللہ، سرکار کی آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتے ہیں. واہ واہ، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. واہ واہ واہ. تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ دریا میں سمندر میں داخل ہو جائیں، ہم گھوڑوں کو سمندر میں داخل کر دیں، اللہ اکبر، رکیں گے نہیں. اللہ. اب جب یہ قافلہ روانہ ہوا اس ایمان افروز گفتگو کے بعد اور حضور کی دعائیں سمیٹی صحابہ کرام نے، جب یہ روانہ ہوا تو صورتحال یہ تھی کہ 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، 6 زریں تھی، 8 شمشیریں تھیں، کسی کو زنگ لگا ہوا، کسی کی دستی ٹوٹی ہوئی، کسی نیزے کی انی ٹوٹی ہوئی، ایک کھجور 2 صحابہ کو دی گئی، کسی کے بدن پر قمیض نہیں تھی، کوئی پاؤں سے برہنہ تھا، جس کو تلوار نہیں ملی اس نے درخت کی شاخ اور ٹہنی توڑ کر ہاتھ میں پکڑ لی. یہ معجزات سنانے ہیں لوگوں کو بعد میں ہم نے انشاءاللہ. یہ قافلہ شوق جب روانہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ یہ میں تیری بارگاہ میں لے کر آ رہا ہوں. تو وجدان کہتا ہے کہ جواب آیا کہ وہ جو اٹھا کر لا رہے ہیں وہ چھوڑ کر جائیں گے، یہ آپ کے غلاموں کو ہی ملے گا. اور وہی صورتحال ہوئی. اب ایک سواری اور 3 سوار نبی علیہ السلام نے تقسیم کر دی. دیکھیے، بحیثیت سپہ سالار، بحیثیت کمانڈر ان چیف، بحیثیت سربراہ قافلہ شوق، نبی علیہ السلام کے پاس جو سواری تھی، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے لیے مختص فرماتے تو کوئی اعتراض نہ کرتا. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اونٹ میرے پاس ہے اس پر بھی 2 صحابہ میرے ساتھ شریک ہوں، باری باری بیٹھیں گے، جب کچھ دیر میں بیٹھوں گا پھر وہ صحابی اپنی باری پر بیٹھیں گے. اچھا، شریک کس کو کیا؟ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کو اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. پھر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس مدینہ طیبہ بھیج دیا. پھر حضرت مرصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شریک کیا. اب اس سواری پر بیٹھے. جب سرکار اپنی باری مکمل کر چکے تو نبی علیہ السلام سواری سے اترے اور آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اب تم سوار ہو. تو حضرت مولا علی بھی اور دوسرے صحابی دونوں نے مل کر عرض کیا کہ حضور ہمارے لیے یہی اعزاز کافی ہے کہ ہم سواری کی لگام پکڑ کر ساتھ چلیں، اور آپ کی سواری کی ٹاپوں سے جو گرد اڑ کر ہم پر پڑ جائے یہ اعزاز ہمارے لیے کافی ہے. ہم سواری پر نہیں بیٹھتے، آپ بیٹھیں. اب مساوات کی وہ تعلیم جو میدان بدر سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، آپ نے جواب کیا دیا؟ فرمایا ما انتما باقوی منی، تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو. دوسری بات فرمایا وما انا اغنا عنکما عن الاجر، اور یہ بات بھی نہیں کہ تمہیں اجر کی ضرورت ہے اور مجھے اجر کی ضرورت ہے. اس لیے فرمایا کہ سواری پر تم بھی بیٹھو گے اور میں پیدل چلوں گا، وہ اجر جو باقیوں کو ملے گا وہ مجھے ملے، اور تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو. یعنی آپ کی بات سے یہ بات سمجھ آئی کہ دنیا بھر کے جتنے بھی سپہ سالار ہیں ان کو فرسٹ آرمی چیف آف اسلامک اسٹیٹ نے، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، فرسٹ آرمی چیف آف اسلامک اسٹیٹ نے یہ پیغام دیا ہے. بالکل، یہ مساوات کا پیغام ہے. جی، اور یہاں سے فتح کی بنیاد رکھی گئی کہ فتح کے اندر کیا چیزیں کارگر ہوتی ہیں. اچھا، جب اب صحابہ کرام کا انتخاب ہوا کہ جائے گا کون، کیونکہ جنگ کے ارادے سے تو آئے نہیں تھے،
تو اب یہ تھا کہ اگلا جو مرحلہ ہے اب اس میں کون جائے گا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کم سن صحابہ ہیں جن کی عمر کم ہے وہ واپس چلے جائیں. اب ان میں کون کون جن کو واپس بھیجا؟ حضرت اسامہ بن زید، رافع بن خدیج، زید بن ارقم، کئی دوسرے صحابہ جن کی عمر کم تھی. ایک واقعہ سنا دیجئے گا حضرت عمر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ساتھ ہی سنا دیجئے گا. میں ادھر ہی آ رہا ہوں. تو ان جو کم سن صحابہ تھے ان سے فرمایا کہ آپ واپس چلے جائیں. حضرت عمر بن ابی وقاص جو حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی تھے، ان کی عمر بھی کم تھی. جب انہوں نے یہ بات سنی تو یہ لوگوں کے پیچھے چھپنا شروع ہو گئے. ہاں جی، کبھی کس کے پیچھے کبھی کس کے پیچھے چھپتے تھے. تو خود حضرت سعد بن ابی وقاص نے ان کو دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی کس چیز کا اضطراب ہے، کیا پریشانی ہے؟ تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے اعلان کیا ہے کہ جو کم سن ہے وہ واپس چلے جائیں. تو میں تو شہادت کے شوق سے آیا ہوں اور میری تمنا ہے اگر میں نگاہ مصطفیٰ میں آ گیا تو مجھے اگر اس سرکار نے دیکھ لیا تو حکم ہوگا واپسی کا. اب سرکار نے دیکھ لیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ واپس چلے جائیں. تو انہوں نے عرض کیا، روتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو شہادت کی تمنا لے کر آیا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں اس میں شریک ہو جاؤں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت عطا فرمائی اور وہ بھی اس کاروان شوق اور قافلہ محبت کا حصہ بنے اور میدان بدر کے اندر. اللہ اکبر. بس یہاں سے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. ناظرین کرام، غزوہ بدر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اب ہم آپ کو بدر کے میدان کے قریب لے آئے ہیں انشاءاللہ، اور روحانی طور پہ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. آج کہیں نہیں جانا آپ نے. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ کہ جو گفتگو آج آپ سنیں گے آپ کی روح کو بڑی انشاءاللہ تسکین ملے گی. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کا موقع ہے اور آپ جانتے ہیں یوم الفرقان یعنی غزوہ بدر کیا حسین دن ہے ناظرین، کیا شان و شوکت والا دن ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے اسکالرز نے ہمیں میدان کربلا کے قریب تو پہنچا دیا. اب آپ ہمیں وہ رات بھی بتائیے جس رات میدان بدر کے قریب بھی پہنچا دیا. میدان کربلا بھی میرے زبان سے جو نکلا صحیح تو نکلا. بدر کا تسلسل کربلا ہے. بات یہی ہے نا، کربلا بھی بدر ہے اور بدر بھی کربلا ہے. اچھا جی، تو بتائیے اب ذرا اس میدان میں ہوا کیا؟ سرکار علیہ السلام کی دعائیں. اب اس میدان میں دو تہذیبیں ٹکرائی ہیں، دو نظریات کا آپس میں مقابلہ ہے. ایک طرف نظریہ ہے کہ ایک جماعت پوری تندہی کے ساتھ قیامت تک آنے والی نسل انسانی کو بتانا چاہتی ہے کہ کامیابی کے سارے راز نقش مصطفیٰ کو پیشانی پر لگا لینا ہے، اور دوسری جماعت چاہتی ہے کہ نہیں، غلامی محمد سے ہم نے تمہیں دور کرنا ہے. اللہ، یہ قافلہ جس شان سے چلا ہے اس کو ذرا اس رنگ میں بھی دیکھیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تعال اللہ، یہ شیوا ہی نہیں ہم با وفاؤں کا، اللہ پیا ہے دودھ ہم نے غیرت مند ماؤں کا. نبی کا حکم ہو، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر. اللہ اکبر. قطع کلام کی معذرت صاحب، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا. اس لشکر کا افسر کالی کملی والا تھا. وہ جو بات آپ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ لشکر آ گیا ہم نے سامنے، جگہ کا انتخاب ہو گیا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جو سب سے بڑی آرزو اس وقت یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کو گزند نہ ہو، آپ کے لیے عریش بنایا جاتا ہے. مولا کائنات فرمایا کرتے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی بہادر ہے، علی نے میدان بدر میں اتنے آدمیوں کو مارا، درمیان تقریباً 20-22 آدمی، اگر 70 ہیں تو ان میں 40 کے قریب آپ نے مرحب کو، ابن عبد ود کو. لیکن علی کہتا ہے اے دنیا والو، صدیق اکبر جیسا بہادر کوئی نہیں. اللہ، علی مولا کائنات، یہ آپ کیسے فرما رہے ہیں؟
فرمایا کہ جب بدر کے میدان میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عریش ایک جگہ بیٹھنے کی تیار کی گئی تو اس وقت ہمارا کلیجہ منہ کو آتا تھا کہ کون ہوگا ایسا جانثار جو رسول اللہ کا پہرا دے گا، سبحان جو رسول اللہ کے ساتھ اس عریش پر رہے گا۔ تو اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوا کہ یہ آپ کے ساتھ ہوں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ساری رات اللہ کے حضور دعاؤں میں گزار اللہ دی۔ اکبر، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر آتا اللہم انجزنی ما وعدتنی، اے اللہ تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے، میں تیری مخلوق کو انسانیت کا حسن دینا چاہتا ہوں، میں ان کو دین و دنیا کی کامیابیاں دینا چاہتا ہوں، اور اس کامیابی کے لیے جو حق کا پرچم لے کر میں نکلا ہوں، اے اللہ تو نے اس کے لیے جو میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اس کے پورے کرنے کا وقت آ گیا اللہ ہے۔ اکبر۔ اے اللہ آج اگر یہ چند نام لیوا تیرے نبی کے شہدائی، میں اس جماعت کو رسول اللہ کا فدائی کہتا ہوں، آہا، کیونکہ دین کی روح ہی بمصطفیٰ بے رساں خیش را کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ منظر پیش ہو رہا ہے بدر میں کہ ایک ایک لشکر کا فرد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح جان لٹانے کے لیے آج میدان بدر میں کھڑا ہے کہ باپ سامنے آیا تو اس کی پرواہ نہیں، بیٹا آیا تو اس کی پرواہ نہیں، ماموں آیا تو اس کی پرواہ نہیں، یہ سارے رشتے ہیچ ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مقصود کائنات ہیں، نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہم کلام ہوئے، دعائیں کیں، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ دیکھیے کہ آپ آ کر اس چھوٹے سے لشکر کو، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیر۔ اللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نشانات لگانے شروع کیے، فرمایا اے اہل ایمان، ابو جہل یہاں گرے گا، ابو البختری یہاں گرے گا، عتبہ یہاں گرے گا، شیبہ یہاں گرے گا، امیہ بن خلف کا یہاں خاتمہ ہوگا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے جو نشانات لگائے بدر کے تتمے پر، حق کا بول بالا جس کو یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کاش آج کی مسلم دنیا کو قرآن کا یہ راز سمجھ آئے کہ دامن مصطفیٰ سے چمٹے بغیر، دامن رحمت میں آئے بغیر وہ کہیں کہ دین و دنیا کی جو پاکستان کا تصور دے رہا تھا اس نے کہہ دیا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بدر کے اندر جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا نقش ہی یہ ثبت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان تک حاضر ہے، اور آپ نے واضح کر دیا کہ اللہ نے کامیابی تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے، نشانات لگ گئے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا کا تو یہ عالم تھا کہ آپ پر جو کپڑا تھا بار بار گر جاتا تھا، صحابی اٹھا اٹھا کر اس پر رکھتے تھے۔ یہ بھی ایک سبق تھا کہ اللہ سے لو ٹوٹنے نہ پائے، مدد تو اسی کی آنی ہے، مدد اسی کی، کیونکہ اس کا اعلان ہے لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں اور میرا رسول غالب رہیں گے۔ بے شک بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، عزت والے رسول ہی، عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول۔ بے شک ایسا ہی ڈاکٹر صاحب۔ اب بڑا اہم مرحلہ ہے، اور وہ مرحلہ ہے جنگی حکمت عملی کا، پڑاؤ ڈالنے کا جو سجیشن ہے، انٹیلیجنسیا جو ہے، یہ سرکار علیہ السلام نے جو حکمت عملی اختیار کی ہے، میرا خیال ہے تاریخ ایسی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ بتائیے جی جنید صاحب، بالکل غزوہ بدر میں جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کو دیکھتے ہیں، یہ اتنی جامع ہے اور اتنی مؤثر ہے، وار کالجز میں ملٹری آپریشنز میں کے لیے آج بھی اس کو بطور ایک سیمپل کے، ایک آئیڈیل کے، ایک نمونے کے، ایک مثال کے اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ ہماری پاکستانی افواج میں باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے، سیمپل کیس اس کو دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح سے اتنے چھوٹے سے لشکر نے پورے قریش اور پورے مکہ کا جو پورا پاورفل فورسز آئی ہوئی تھیں
ان کو تہس نہس کر کے رکھا. مطلب اس وقت کی سپریم پاور آپ سپریم پاور آئی تھی. کوئی یعنی مادی لحاظ سے تو کچھ نہیں بنتا نا. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, قرآن مجید کہہ رہا ہے بدر میں تمہاری کیا حیثیت تھی. اذلہ کا مطلب ہے بالکل ہی گئے گزرے تھے اور اللہ نے تمہیں غالب کر دیا. تو اس کے اندر کیا ہوا آپ دیکھیں جنید صاحب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی جو ہے فرام ویری فرسٹ ڈے کام کر رہی تھی. واہ. جب وہاں سے چلے وہ لوگ, پورا لشکر ابو جہل کے ساتھ چلا, پیغام پہنچا ابو سفیان کا, تو ان کے یہ فیصلے ہونے شروع ہوئے اب ہم جنگ معطل کر دیں. اس قافلے کے اندر بھی ایسے لوگ موجود تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمدردی رکھتے تھے. وہیں پہ دو ان کے جو قبیلے تھے, قبیلہ بنو ودی اور قبیلہ زہرہ, واپس چلے گئے. ٹھیک ہے. اب خلفشار پیدا ہو گیا ابو جہل کے لشکر کے اندر. اب اس پیچ و تاب کے اندر جب وہ دو واپس گئے, بنو ہاشم کو مخاطب کیا ابو جہل نے, یہ دو تو چلے گئے, پتہ نہیں آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں. دل تو مجھے لگتا ہے آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. وہیں سے طالب بن ابی طالب کی قیادت میں ایک گروہ پھر واپس چلا گیا, اس کی ان باتوں سے تنگ آ گئے. پھر بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے ابو جہل کو کہا کہ یہ جنگ ہمارے لیے لاقت لے کے آئے گی. میں آپ کو الفاظ بتا رہا ہوں ان کے. وہ یہ کہتے تھے ابو جہل آپ ہمیں محمد سے لڑنے نہیں لے کے جا رہے, خدا سے لڑنے لے کے جا رہے ہو, خدا سے لڑنے لے کے جا رہے ہو. یہ کون لوگ تھے؟ حکیم بن حزام تھے. حکیم بن حزام سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بھتیجے ہیں, اور یہ وہ شخصیت ہیں جو فرام ویری فرسٹ ڈے, شاہ ابی طالب کو ذرا یاد کریں جی جی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ہمدردیاں اور سارا. اور اس میں ایک جملے کا اضافہ کرنا چاہوں گا, جب فتح مکہ ہو رہی تھی اس وقت جو جاسوس آئے تھے, 3 جاسوس آئے تھے, ان میں ایک حکیم ابن حزام تھے جنہوں نے ابو سفیان کو کہا بھی چپ کر جاؤ. اور یہ وہی ہے نا جنہوں نے پناہ بھی دی تھی سرکار علیہ السلام. بالکل. اچھا, اور یہ وہی ہے جن کے لیے سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آج اگر بدر کے موقع پہ یہ اس وقت آ کے مجھ سے ڈیمانڈ کرتے تو میں سارے قیدیوں کو چھوڑ دیتا, سب کو چھوڑ دیتا. تو یہ جتنے لوگ تھے یہ سارے کے سارے لوگ فضا بنا رہے تھے کہ آپ نہ ٹکرائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے ساتھ نہ ٹکرائیں. اب گو کہ وہ لڑائی کے لیے آگے, لیکن ان کے اندر وہ حوصلے نہیں بچے تھے. ٹھیک. قرآن مجید کے الفاظ میں کہوں وجود ان کا ایک تھا, دل ان کے بکھرے ہوئے تھے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب آئیے ذرا انٹیلیجنسیا پہ, پڑاؤ پہ اور حکمت عملی. اب جب یہاں پہ آئے تو حضرت, اچھا اب آپ اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ جو ہمارے لیے بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نگاہ نبوت کا یہ مشاہدہ ہونے کے باوجود کہ آپ نے فرمایا فلاں وہاں اس جگہ گرے گا, فلاں اس جگہ گرے گا, فلاں اس جگہ گرے گا, یہ نہیں فرمایا کہ فلاں جگہ جا کے تم اپنا پڑاؤ ڈال لو. خباب ابن منظر کو بھیجا کہ آپ پہلے جا کے ریویو کرو, مشاورت ہو رہی ہے. اب دیکھیں یہ ہمارے لیے مثال قائم کی. واہ. کیونکہ خباب ابن منظر مدینہ کے جغرافیہ کے اسپیشلسٹ تھے. واہ واہ, یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے. وہ ساری باتیں جانتے تھے. یہ بڑی ٹیکنیکل بات. اچھا, ان کی مشاورت کے تحت جب جگہ کا انتخاب ہو گیا, اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اونچی جگہ مسلمانوں کے لشکر کے پاس تھی, پانی کے چشمہ پہ ان کا قبضہ تھا, واہ, سورج کی طرف ان کی پشت تھی, جس طرف جو جگہ قریش نے لی وہ نشیبی جگہ تھی, پانی کا چشمہ ان کے پاس نہیں تھا. اچھا, چند گھنٹے پہلے بارش بھی ہو گئی, اس بارش کے نتیجے میں ان کی طرف کیچڑ پڑ گیا, اور یہاں جو ہے یہاں جگہ صاف ستھری ہو گئی, ٹھیک مضبوط ہو گئی. اچھا, اور پھر عریش بھی جو سرکار علیہ السلام کا بنا وہ بھی اوپر کی سطح پہ کہ بالکل جیسے کمانڈر ان چیف جو ہے آپ اس کو ذرا عریش نہ کہیں, اس کو ہیڈ کوارٹر کہیں. ہیڈ کوارٹر, بہت اچھی بات. اس کو ہیڈ کوارٹر کہیں تاکہ چیف آف آرمی اسٹاف کا ہیڈ کوارٹر جی ایچ کیو تھا, جس کی جگہ آج مسجد عریش جو ہے وہ قائم ہے, تاکہ ناظرین کو سمجھ آئے کہ ہو کیا رہا تھا. یہ جب فضا بن گئی, اب اس دیکھیں یہ ڈیوائن انٹرونشن تھی, جو بارش کا ہونا خدائی مداخلت. ایگزیکٹلی. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, اگر واٹرلو میں بارش نہ ہوتی تو آج یورپ کا نقشہ کیا ہوتا؟ بالکل صحیح. اللہ ہر جگہ موجود ہوتا. واہ, یعنی قدرت نے انٹروین کیا. اچھا, میں اگر آپ کو انٹروین کروں, قدرت نے انٹروین کیا. ضرور, آپ کی اجازت سے. میں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات اس میں کرنی ہے. میں آ رہا ہوں. میں نے اسی لیے ورڈ انٹروین کا استعمال کیا کہ میں دوبارہ آؤں گا, فکر نہ کریں. ناصر کمال صاحب فیصل آباد سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے جی؟ جی شکر خدا کا, آپ ٹھیک ہیں بھائی جان؟ سر میرا ایک چھوٹا سا کویشچن ہے کہ اگر راستے میں چھوٹا سا روٹی کا ٹکڑا پڑا ہو, وہ چونٹا اس کو کھا رہی ہوں, تو آیا کہ وہ اٹھانا بنتا ہے یا نہیں؟ روٹی کا ٹکڑا پڑا ہو راستے میں اور چونٹیاں اس کو کھا رہی ہوں. سوال تو بڑا اچھا ٹیکنیکل ہے. اب مطلب ہاں کہیں تو پھنسیں, نہ کہیں تو پھنسیں. بتاتے ہیں آپ کو. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہاں جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. جی محمد لارث صاحب کراچی سے. جناب فرمائیے. آپ کا پروگرام بہت بہترین ہے, میں پہلے دن سے دیکھ رہا ہوں آپ کی ٹرانسمیشن.
جی اور میں نے پہلے بھی کال کی تھی ان کو میری فرمائش تھی قوالی کی اس کرم کا کروں. اس کرم کا کروں, بالکل ٹھیک ہے, میں چاہ کوشش رہا ہوں کریں. کہ ابھی جب نیکسٹ قوالی ہو تو پلیز ذرا اس کو دیکھ لیجیے گا اگر ہو جائے. یہ جیسے سنوا چکے ہیں, لیکن انشاءاللہ پھر انشاءاللہ ایک آدھ دن میں آپ کو ضرور, یا اگر آج موقع مل گیا ضرور. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. محمد علی صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ افطار کا صحیح ٹائم کیا ہے؟ آیا پہلے کوئی چیز کھا کے افطار کا دعا مانگنی چاہیے کہ پہلے دعا مانگنے کے بعد افطار کرنا ہاں, چاہیے؟ یہ سوال یوں بنتا ہے کہ کھجور کھا کے دعا کرنی چاہیے, دعا کر کے کھجور کھانی چاہیے. بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. مختصراً اگر آپ میرے خیال ہے اس پہ کامنٹ کر دیجئے, یا آپ کامنٹ کر دیجئے کہ کھجور کھا کے دعا کرنی چاہیے یا دعا کر کے کھجور کھانی چاہیے. نہیں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی چیز کھا لینی چاہیے, اور اس کے بعد اللہم انی لک صمت و بک, ٹھیک, بالکل صحیح. کیونکہ وہاں ماضی کا صیغہ ہے تو میں نے روزہ رکھا, میں نے اس روزے اس وقت سے افطار کیا, میں افطار کر رہا ہوں, افطار کر کے دعا ہوگی نا, افطار تو بالکل ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا یہ بتائیے, اب چونٹیاں روٹی کھا رہی ہیں, روٹی راستے میں وہ سائڈ پہ رکھیں, یہ بڑا اہم سوال ہے. چونٹیوں سمیت ہی اٹھانا پڑے گا. پروفیسر صاحب دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں. کیا کریں. رزق کی قدر کرنی ہے, اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ایک خوشخبری بھی دی ہے کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں اور ہاتھ سے ہمارے اگر ذرات گر رہے ہیں, ہم اگر ان ذرات کو چن کر اپنے اندر ڈالیں تو اللہ تعالیٰ اس سے نسل انسانی کو بڑی خوبصورتی عطا کرتا ہے. تو جو چیونٹیاں کھا رہی ہیں تو آپ اس کو دیکھیں کہ اگر وہاں اندیشہ ہو کہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے آئے گا تو اس کو آرام سے اٹھا کر ایک طرف کنارے پر کر دیں, وہ خوشبو سینگ کر خود بخود وہاں آ جائیں. چونٹیاں ویسے پہنچ جاتی ہیں جی, سورۃ النمل پڑھنے والا کیسے نہیں انکار بالکل ٹھیک ہے کہ چیونٹیوں کو اللہ نے کیا مخلوق. واہ ماشاءاللہ. ما من دابت. سر 3 میل کے فاصلے سے آواز سن لی تھی. آج تو میں واقعہ سنانے والا ہوں سلیمان علیہ السلام کا انشاءاللہ. آپ واقعی ولی وقت ہیں ماشاءاللہ, آج واقعہ بھی یہی ہے میرا. اچھا جی, اب بتائیے ذرا وہ جو میں نے آپ جو بتا رہے تھے, ایک تو انٹیلیجنسیا کے حوالے سے, پڑھاؤ کے حوالے سے. جی بالکل, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اس طریقے سے جو جس کام کا اسپیشلسٹ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہ مشورہ ضرور لیا, باوجود تمام تر پیغمبرانہ بصیرت کے ہونے کے, اور اس کے مطابق جب وہ سارا آپ نے لشکر سیٹل کر دیا اپنی اپنی جگہ پہ, اور اللہ کی تائید کے ساتھ بھی آگے نتائج ہمارے سامنے. جنید صاحب, یہ جتنا کچھ ہے اسٹریٹجی اور اس کا ایمانی پہلو, یہ ہر دور میں اہل ایمان کے لیے ایک آئیڈیل رہا ہے, اور انہوں نے اس سے رہنمائی لی. میں ایک مثال دوں گا. جب 1945 کے الیکشن میں آل انڈیا مسلم لیگ نے 99% سیٹیں جیت لی, ایسا ہی ہے, کانگریس مان نہیں رہی تھی, بالکل ٹھیک ہے, انگریز مان نہیں رہا تھا, بالکل ٹھیک ہے. قائد اعظم نے بار بار اپیل کی کہ آپ مسلمانوں کے مطالبے پہ لبیک کہیں, ٹھیک ہے, اور ہمارے راستے میں رکاوٹ کھڑی ٹھیک ہے. جب بالکل نہ ہوا, قائد اعظم نے 16 اگست 1946 کو ڈائریکٹ ایکشن ڈے کا اعلان کیا, اور وہ اعلان کرتے ہوئے بمبے مالابار ہلز میں اپنی کوٹھی پہ کہا, میں نے اس دن کا انتخاب کیوں کیا ہے, یہ 17 رمضان ہے, واہ واہ, یہ یوم بدر ہے, واہ واہ, یہ یوم فرقان ہے, واہ واہ. وہ یوم بدر جو تھا کفار مکہ اور ریاست مدینہ کا ٹکراؤ تھا, یہ کانگریس کے ہندو کفر اور ہندوستان کے اسلام کا ٹکراؤ. یہ قائد اعظم کی سلیکشن تھی. کیا بات, یعنی ڈے کی بھی برکت ہے اس کا, ڈے کی جمعہ کا دن تو ہے یہ جس پہ ہم بات کریں. میں قائد اعظم کے الفاظ بتا رہا ہوں, ہم کہتے ہیں وہ سیکولر تھے. یہ تو وضاحت ہو گئی نا سر. اور قائد اعظم نے زندگی ساری کبھی نہیں کہا کہ ہمارا نظام سیکولر ہوگا, ایک دفعہ بھی سوال ہی نہیں ہے, ریکارڈ پہ, بلکہ آپ سے بات کہیں اور نکل جائے گی, ورنہ اس کا مختصر یہ کہ آئین کیا ہوگا, میں کیا بتاؤں 1350 برس اب یہ جو لفظ استعمال کیا قائد اعظم نے کہ یہ یوم بدر ہے, یہ یوم فرقان ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یوم بدر اور یوم فرقان ہر دور میں ہمارے لیے ایمانی ایقان کا چشمہ رہا ہے. اچھا, وقت چونکہ کم ہے, میں چاہتا ہوں آپ کی طرف چلوں, لیکن اس میں ایک جملہ میں دیتے ہوئے تاکہ وضاحت بھی چلی جائے اس کے ساتھ ساتھ, کہ وہ انٹیلیجنس کے حوالے سے, وہ جو تعداد معلوم کرنے کے حوالے سے سرکار علیہ السلام نے جو بھیجا تھا, اس میں یہ طے ہوا تھا نا کہ دیکھو اونٹ کتنے کاٹتے ہیں, اس اعتبار سے پروپورشنلی ریشیو بنا تھا نا کہ 11 اونٹ کاٹتے تھے تو تقریباً 1000 سے اوپر کا ریشیو اس طرح سے نکالا تھا کہ 1000 کا لشکر ہوگا. اچھا, اب ذرا یہ بتائیے, صحابہ کرام کا جو شوق شہادت اور جذبہ ہے وہ بڑا کمال ہے اس غزوہ بدر میں, وہ ذرا اس حوالے سے بتائیے. جی جنید بھائی, جو سب سے پہلے 3 صحابہ کرام کو بھیجا گیا جنگ بدر کے اندر, میدان بدر میں, اور ان کے والے سے کفار کی طرف سے آیا کہ ہمارے جوڑ کا آدمی بھیجا جائے, تو پھر حضرت امیر حمزہ, حضرت مولا علی المرتضیٰ اور حضرت عبیدہ بن حارث, ان 3 حضرات کو بھیجا گیا. حضرت عبیدہ بن حارث سے عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ. نہیں, عبیدہ بن حارث. عبیدہ بن حارث تھے, ابو عبیدہ بن الجراح, وہ اور ہیں عبیدہ بن حارث. جو سب سے پہلے زخمی ہیں جنگ بدر کے, وہ حضرت عبیدہ بن حارث ہیں. جب یہ زخمی ہوئے
شہادت سب سے آخر میں، یہ زخمی سب سے پہلے ہوئے ہیں. ان کو اٹھا کر خیموں کی طرف لایا گیا تو انہوں نے اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کے قریب کر کے اپنے رخسار سرکار کے قدموں پر رکھا. اللہ 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 اللہ. کنز المال کی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے تکیہ بنایا نبی علیہ السلام کے قدمین کو اور اپنا چہرہ سرکار کے قدموں پر رکھا. سبحان اللہ. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیے کہ سرکار نے ان کا سر اپنی گود میں لیا اللہ، اور ان کے رخساروں سے دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حضور کا کرم کہ نبی علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے ان کے چہرے سے گرد کو صاف کیا. اللہ 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 اللہ. جب گرد صاف کی تو انہوں نے پھر جو الفاظ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش اس وقت مجھے اس حالت میں ابو طالب دیکھ لیتے. اللہ اکبر. تو وہ یہ بات کہتے کہ جو انہوں نے اشعار کہے تھے ان کا مصداق میں ہوں. اللہ. وہ اشعار کیا تھے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کفار یہ کہیں کہ یہ تیر اور نیزے نہیں چلائیں گے تو اللہ کی قسم یہ جھوٹ بولتے ہیں. ہم تیر اور نیزے چلائیں گے، اور اگر یہ کفار یہ کہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو ان کے حوالے کر دیں گے تو یہ جھوٹ بولتے ہیں. ہم آپ کو ان کے حوالے نہیں کر سکتے یہاں تک کہ ہماری لاشوں کے ڈھیر آپ کے ارد گرد لگ جائیں گے. اللہ. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حفاظت کے لیے تو ہم اپنی اولاد سے اپنی بیویوں سے بھی لاپرواہ ہو جاتے ہیں آپ کی حفاظت کے لیے. یہ تھے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر دو وہ کمسن صحابی. اچھا، ان کے والے سے ایک بات میں یہ عرض کر دوں، یہ جس ماں کے بیٹے ہیں حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پہلے نکاح سے 3 بیٹے تھے جن میں 2 یہ اور ایک حضرت عوف جنہوں نے جام شہادت بھی نوش کیا. دوسرے نکاح سے ان کے 4 بیٹے تھے. اور کمال یہ ہے کہ اس خاتون کے حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 7 کے 7 بیٹے میدان بدر میں موجود تھے. اللہ. سارے بیٹوں نے غزوہ بدر کے اندر شرکت کی اور حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کس بات پہ مسکراتا ہے، اللہ کس بات پر خوش ہوتا ہے؟ فرمایا اس بات پر اس کا کوئی بندہ اپنے سر سے جنگی لباس اتار کر اس کے دشمنوں کے مقابلے میں آئے. اللہ. اس بات پر یہ دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جام شہادت انہوں نے نوش کیا. پھر دوسری طرف دیکھیے حضرت معوذ اور حضرت معاذ، ان دونوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا. کس قدر شوق شہادت تھا کہ وہ ابو جہل جس کو اس امت کا فرعون کہا گیا اس کے مقابلے میں پہنچے اور وجہ کیا بیان کی کہ یہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، بے ادبی کرتا ہے اور قسم اٹھا کر آئے ہیں کہ اس کو مارے. کیسے پوچھا تھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ، کہاں پر ہے وہ جو گستاخ ہے، کہاں پر ہے وہ؟ لپکے تھے شاہین کی طرح. کیا بات، اس پہ گفتگو کریں گے. ناظرین مجھے نہیں لگتا کہ آج یہ اس موضوع پہ سیر حاصل ہم گفتگو کر، اتنا برکتی موضوع، اتنا بڑا موضوع ہے، لیکن کوشش کریں گے کہ زیادہ تر بات جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے. فدائے نقش نالینت، فدا ہونے والے فدا ہو گئے ناظرین، بدر کے میدان میں فدا ہو گئے. لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ فدا ہونے والے موجود نہیں ہیں. جو بدر کے میدان میں فدا ہوئے ان پر فدا ہونے والے آج موجود ہیں. ہمارے ساتھ رہیں، آپ بھی سیری کیجئے، ہم بھی سیری کرتے ہیں، انشاءاللہ لوٹتے ہیں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کا موقع ہے اور غزوہ بدر پہ یعنی یوم الفرقان پہ بات ہو رہی ہے. جی پروفیسر صاحب یہ بتائیے، اب وہ موقع ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گریہ ازاری ہے اور فرشتوں کا نزول ہے. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ اللہ کی برہان بن کر آیا، آپ کے بعد کوئی ہدایت ربانی آسمان سے نہیں آنی، کوئی نبی نہیں. آپ اس طرح دعا فرماتے فرماتے یہاں تک پہنچتے ہیں کہ اے اللہ، آج اگر یہ تیرے چند نام لیوا مٹ گئے تو زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس الہ زاری کے ساتھ دعا کر رہے ہیں اور پھر فوراً اس کے ثمرات جو ہمیں نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے فرشتوں کی طرف وحی کی، فرشتوں کو حکم دیا کہ انی ممیتکم انی معاکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب،
کہ اے فرشتوں جاؤ میرے بندوں کے دلوں کو مضبوط کرو اور میں کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا. مطلب ریڈ الرٹ کر دیا فرشتوں کو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی طرف جو وعدہ فرمایا کہ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، محبوب 1000 فرشتے آگے پیچھے آئیں گے اور وہ میں اتاروں گا جو آ کر سیہزم الجمع ویولون الدبر، اس جمعیت کو شکست ہوگی، یہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ جنگ کا تتمہ ہوتا ہے، 70 مارے جاتے ہیں، 70 قیدی بنتے ہیں. ایک صحابی آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب میدان جنگ میں کفار سے جنگ کر رہے تھے تو ایک آواز آتی تھی اقدم حیزوم اقدم حیزوم اقدم حیزوم. یہ کیا تھا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حیزوم جبریل کے گھوڑے کا نام ہے، آج وہ بھی تمہارے ساتھ آ کر سبحان اللہ سبحان اللہ. کمال بادی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے جب فرمایا یہ دیکھو جبرائیل امی بھی آ گئے جو زرد امامہ پہنے ہوئے گھوڑے پہ سوار ہیں. اور یہ بھی تو ہوتا تھا نا کہ صحابی یہ کہتے تھے کہ ہم ابھی تلوار چلاتے تھے، اس سے پہلے گردنیں جو ہیں وہ اڑ اڑ کے ایک طرف ہوتی تھی. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، معاذ اللہ، رحمت اللہ عالمین نے تو جو لاشوں کے ساتھ سلوک کیا ہے دشمنوں کی، اور پھر جو قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا، ذرا بتائیے صاحب. جی ہاں بالکل جی. جنگ شروع ہو یا جنگ ختم ہو، دونوں صورتوں میں اسلام کا رویہ دنیا کی ہر قوم سے مختلف ہے. نہ اسلام نے خود جنگ شروع کی، نہ جنگ کے ختم ہونے پہ فتح پانے کے باوجود کوئی ظلم یا زیادتی کی. تو اس کا مظاہرہ ہمیں غزوہ بدر کے اندر بھی نظر آتا ہے. قیدی جب گرفتار ہوئے تو صحابہ خود بھوکے رہتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے. اللہ خود تکلیف میں رہتے تھے، ان کو راحت میں رکھتے تھے. اللہ. اور یہی نتیجہ تھا، یہی سبب تھا کہ وہ ان میں سے کتنے مسلمان ہوئے. اور جب فدیے کا معاملہ آیا، جو غریب لوگ تھے جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے، ان کا فدیہ ریاست کی طرف سے دیا گیا. اور پھر ان کو یہ فیسلٹی بھی دی گئی کہ اگر وہ پڑھے لکھے ہیں تو علم پھیلا دیں، یہ ان کے فدیے کا بدل ہو جائے گا. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز تھی، ان کی تجویز تھی. عمر فاروق کی تجویز الگ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے شایان شان تھی. انہوں نے یہاں تک کہا جو جس کا رشتہ دار اس کے والے قتل کریں، نہیں رشتہ دار کو اس کے والے کر دیں تاکہ یہ بھی نہ ہوگے. لیکن سیدنا عمر فاروق ابوبکر صدیق کی تجویز قبول ہوئی. جب یہ سارے معاملہ ہو گیا، 70 کے قریب کفار مارے گئے، ان کو ایک کنویں میں پھینکا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے اوپر تشریف لے گئے. اب آپ نے ان سے خطاب بھی فرمایا. خطاب کیوں فرمایا؟ اس کی ایک وجہ تھی. جس وقت یہ لشکر مکہ سے چلا تھا، ابو جہل سرداروں کے ساتھ بیت اللہ میں گیا. غلاف کعبہ کو پکڑ کے ابو جہل نے ایک دعا کی تھی کہ اے اللہ جو حق پہ ہیں ان کو فتح دے، اور جو جھوٹے ہیں ان کو خائب و خاص اور تباہ و برباد کر. اور وہ ہو گئے. آپ نے فرمایا ہے شیبہ، ہے عتبہ، ہے فلاں، ہے فلاں، کیا تم نے اللہ کا وعدہ سچا پا لیا؟ ہاں دیکھ لیا. ہم نے تو اللہ کے وعدے کو سچا پایا. یعنی جو آپ نے دعا کی تھی ہو گئی نا پوری. حضرت عمر فاروق نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ان سے کلام فرما رہے ہیں، یہ سنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ اسی طرح سنتے ہیں جس طرح تم سنتے ہو، تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، بس یہ جواب نہیں دے سکتے. تو یہ اب آپ دیکھتے چلے جائیں، ایک ایک سٹیپ جو ہے غزوہ بدر کا وہ اپنے اندر 20 معانی رکھتا ہے. اچھا سر ایک اور بات یہ آپ ذرا اس پہ کلام فرمائیے کہ یہ بھی کیسی رحمت کی بات ہے کہ سرکار علیہ السلام نے جانوروں کے بھمبوڑنے کے لیے دشمنوں کی لاشوں کو کھلی فضا میں نہیں چھوڑا. یہ بتائیے نا ذرا. بات یہ ہے، دیکھیں اسلام میں قبر کا تصور ہے نا. قبر کیوں کی جاتی ہے؟ بنیادی طور پہ میت کے احترام کے لیے، تاکہ اس کی توہین نہ ہو، اس کی ستر پوشی ہو، اس کو ڈانپا جائے. تو جو کفار کا، جو مقتولین بدر کا تھا، ان کے مستحق تھے، اسی طرح سے ان کو کنویں میں مٹی میں ڈال دیا گیا اور پردے میں کر دیا. صرف امیہ بن خلف جو ہے چونکہ بہت موٹا تھا وہ، اور اس کا پیٹ پھٹ گیا تھا تو وہ نہیں ڈل پایا، باقی سب کچھ جو ہے اسی ڈال دیا. یعنی یہاں بھی دشمنوں کی لاشوں کو بھی سرکار علیہ السلام نے اپنی رحمت سے نوازا، مسئلہ کرنے سے روکا، ان کی توہین سے روکا. اور ایک مثال کہیں کہ اسلام کی جنگ کا جو قانون ہے وہ ہر لحاظ سے حقوق انسانی کا اور انسانی حرمت کا قانون ہے، اور اسلام کا ایک میں پیغام ہے انسانیت کے لیے. بالکل ٹھیک کہ بقا اسی قانون کو بالکل کرنا. اچھا حضرت اب یہ بتائیے ذرا سا، بدر کے اندر وہ جو ایک عشق کے ہمیں واقعات نظر آتے ہیں جہاں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا وہ واقعات بتائیے لوگوں کو. جی جنید بھائی، اس غزوہ بدر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے کمالات اور معجزات کا ظہور بھی دیکھا، جس کو محدثین نے بیان کیا. جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کا جو ڈیلا تھا وہ باہر نکل آیا. وہ اس کو ہاتھ پر رکھ کر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو واپس اس کی جگہ پر لگا دیجئے.
اب دیکھیے ایک ذہن میں بات آتی ہے، کوئی آئی اسپیشلسٹ ہے اور آنکھ کا وہ کوئی ماہر امراض چشم کا ڈاکٹر ہو، اسپیشلسٹ ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اس عقیدے کے ساتھ کہ آنکھ کوئی طبیب بھی لگا دے گا لیکن جو دست مصطفیٰ سے اس کو ٹھنڈک نصیب ہوگی، جو روشنی نصیب ہوگی، وہ ڈیلا جب لگا دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دیکھتا تو پہلے بھی تھا، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے دوبارہ وہ ڈیلا لگا تو پہلے سے زیادہ دکھائی دینے لگا۔ اور یہ آنکھ وہ تعارف بنی کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نعمان بن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حوالہ دیا تھا کہ یہ آنکھ جو تھی سرکار علیہ السلام نے لگائی تھی۔ جی بالکل اسی طرح حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جب تلوار ٹوٹ گئی، وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی علیہ السلام کی ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ نے وہ ان کو دی اور فرمایا یہ لے جاؤ۔ وہ فرماتے ہیں وہ چھڑی جب میں نے پکڑی تو وہ تلوار بن گئی، لوہے کی بڑی مضبوط اور ایک لمبی تلوار بنی۔ اس کے ساتھ میں غزوات کے اندر جنگوں میں شرکت کرتا رہا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں طلحہ اسدی کے خلاف جو لشکر گیا اس میں وہ شریک ہوئے اور جام شہادت نوش کیا۔ اس وقت تک وہ جو چھڑی تھی وہ تلوار کی شکل میں رہی۔ میں دوسری بات جو بدری صحابہ کے فضائل ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کی طرف خاص توجہ فرمائی اور فرمایا اعملوا ما شئتم، تم جو چاہے عمل کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے اور تمہاری بخشش فرما دی ہے۔ دوسری روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدری صحابہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا میں ان کو سارے صحابہ میں افضل سمجھتا ہوں۔ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ ہم فرشتوں میں ان فرشتوں کو افضل سمجھتے ہیں جو میدان بدر میں شریک ہوئے۔ تیسری روایت یہ ہے نبی علیہ السلام نے میدان بدر میں کھڑے ہو کر فرمایا یہ بات، فرمایا ایک بچہ نومولود پیدا ہوا، 40 سال وہ دین پڑھتا رہا، علم حاصل کیا، پھر اس کی ساری زندگی اس طرح گزری کہ اس نے کوئی نافرمانی نہیں کی، معصیت میں کوئی لمحہ نہیں گزارا، یہاں تک کہ وہ عمر کی انتہا کو نہیں پہنچا۔ فرمایا اس رات کو نہیں پا سکتا جو بدر کے اندر صحابہ نے گزاری ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرا خیال ہے اس موقع پہ ہم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہ بھولیں کہ ان کو بھی یہ شرف نصیب ہوا۔ بالکل وہ بدری صحابہ میں شامل ہیں اور خود ان کی خواہش تھی کہ حضور میں شریک ہونا چاہتا ہوں اور وہ اجر جو بدری صحابہ کو ملے گا، تو نبی علیہ السلام نے وعدہ فرمایا کہ آپ مدینہ میں رہیں، سیدہ رقیہ کی تیمارداری کریں، وہ اجر جو صحابہ کو میدان بدر میں جا کر ملے گا اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں عطا فرمائے گا۔ بہت شکریہ آپ تینوں اب آپ کا تشریف لائے۔ ناظرین کرام، غزوہ بدر پہ آج پروگرام تھا، میں اب آپ کو لیے چلتا ہوں مجموعہ کلام کی طرف۔ خان صاحب موجود ہیں اور انشاءاللہ کراچی کے اذان فجر کے بعد جب لوٹوں گا تو آج ہم آغاز کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے کا۔ چونٹی سے آغاز ہوگا۔ ہدہد ان کا ایک بڑا شان و شوکت والا پرندہ تھا۔ پھر تخت بلقیس کا آپ کو بتائیں گے صاحب کہ یہ یمن سے فلسطین تک 25 کلومیٹر کے فاصلے میں ایک دم کیسے آ گیا پلک جھپکتے ہی۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں قصص القرآن کے ساتھ۔ اور آج کا واقعہ بڑا زبردست واقعہ ہے ناظرین، کہیں مت جائیے گا کیونکہ آج حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چونٹی کا واقعہ ہے، پھر اس کے بعد ہدہد کی بات ہوگی اور آخر میں جا کر تخت بلقیس کی بات ہوگی۔ اچھا صاحب، معاملہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں، آپ جانتے ہیں اس بات کو۔ یہ اپنے مقدس باپ کے جانشین ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور سلطنت یعنی دونوں سعادتوں سے سرفراز فرما کر تمام روئے زمین کی بادشاہت عطا کر دی۔ ذرا سوچئے ناظرین، ساری روئے زمین آپ ہی کی بادشاہت پہ تھی اور 40 برس تک آپ تخت سلطنت پر جلوہ گر رہے۔ جن و انس پر، شیاطین پر، چرندوں پر، درندوں پر، پرندوں پر، سب پر آپ کی حکومت تھی، یعنی سب آپ کے تابع فرمان تھے۔ یہاں میں ناظرین ایک بات اور آپ کو سمجھاؤں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب کی زبانوں کا علم بھی عطا فرمایا اور طرح طرح کی عجیب و غریب صنعتیں آپ کے زمانے میں بروئے کار لائی گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے اور حضرت سلیمان داؤد علیہ السلام کے جانشین ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے لوگوں،
ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز کا علم عطا کیا گیا ہے، بے شک یہ کھلا ہوا فضل خداوندی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، اور سلیمان کے بس میں ہوا کر دی، اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ اور شام کی منزل 1 مہینے کی راہ، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا، اور جنوں میں سے جو اس کے کام کرتے ہیں اس کے رب کے حکم سے، اور جو اس میں ہمارے حکم سے پھرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ اس کے لیے بناتے ہیں جو وہ چاہتا ہے، اونچے اونچے محل اور تصویریں اور بڑے حوضوں کے برابر لگن اور لنگردار دیگیں۔ یا میں ناظرین رک کے آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جنوں کو کیا، شیاطین کو کیا، پرندوں کو کیا، چرندوں کو کیا، درندوں کو کیا۔ کمال بات یہ ناظرین کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنے محبوب کے لیے جو کام لیا کرتا تھا ان سے وہ بڑے کمال، یعنی مثال کے طور پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی بڑی عمارتیں بنانے کا بڑا شوق تھا، تو وہ جنات سارے کام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے جو تانبے کے چشمے بہائے ناظرین، تاریخیں بتاتی ہیں اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ اسی تانبے سے لگن بنائے جاتے تھے، بڑی دیغیں بنائی جاتی تھیں، بحری جہاز تک کا آتا ہے کہ بحری جہاز تک بنائے جاتے تھے۔ اچھا، چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دسترخوان بہت بڑا ہوتا تھا، بہت وسیع ہوتا تھا۔ اب آپ سوچئے اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی دنیا کی مخلوقات ہیں سب کو آپ کے تابع فرمان کر دیا تھا، تو آپ کے دسترخوان پہ دنیا کی تمام مخلوقات بیٹھا کرتی تھیں، جنات بھی بیٹھا کرتے تھے، درندے بھی بیٹھا کرتے تھے، پرندے بھی بیٹھا کرتے تھے، پھر اسی طرح سے انسانوں کا ایک ہجوم ہوا کرتا تھا، تو بہت وسیع دسترخوان ہوتا تھا۔ تو ظاہر ہے اس کے لیے جب دسترخوان بہت وسیع ہے تو دیغیں بھی بہت بڑی بڑی چاہیے ہوتی تھیں، تو یہ انتظام سارا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پہلے سے کر رکھا تھا ناظرین۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ اس سے آگے تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن و انس اور تمام اپنے لشکریوں کو لے کر طائف یا شام میں وادی نمل سے گزرے، جہاں چونٹیاں بکثرت تھیں، تو چونٹیوں کی ملکہ جو مادہ اور لنگڑی تھی اس نے تمام چونٹیوں سے یہ کہا کہ اے چونٹیوں، تم سب اپنے گھروں میں چلی جاؤ، ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل ڈالے گا۔ چونٹی کی اس تقریر کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کی دوری سے سن لیا اور مسکرا کر ہنس دیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ یہاں تک کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ وادی نمل میں آئے تو ایک چونٹی بولی کہ اے چونٹیوں، تم اپنے گھروں کو چلی جاؤ کہ تمہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں کچل نہ ڈالے۔ جملوں پہ غور کیجئے گا، بے خبری میں کچل نہ ڈالے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس بات کو سن کر ہنس دیے۔ یہاں پہ میں ایک بات آپ کو ناظرین سمجھاتا ہوں، اب ذرا قربان جائیے سلیمان علیہ السلام کی سماعتوں پر کہ 3 میل کا فاصلہ تھا۔ میں اگر آپ سے اس وقت لاجیکل ایک بات سمجھانا آپ کو چاہوں کہ اگر کوئی چونٹی اس وقت میرے سامنے بھی ناظرین رکھی ہوئی ہو اور یہ چونٹی کچھ باتیں کرتی ہو یا کچھ بولتی ہو، تو مجھ جیسا آدمی، بلکہ میں سمجھتا ہوں دنیا میں کوئی آدمی اس کی آواز کو سن نہیں سکتا، اس کی سرسراہٹ کو یا سنسناہٹ کو تو ہم ویسے بھی نہیں سن سکتے ناظرین۔ قربان جائیں سلیمان علیہ السلام کی سماعتوں پر کہ 3 میل کے فاصلے سے آپ نے چونٹی کی آواز سن لی، اور قربان جائیں اس چونٹی پر کہ اللہ نے اس کو کیا سماعت عطا کی تھی کہ 3 میل کے فاصلے سے اس نے یہ دیکھ لیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آنے والا ہے۔ اور قربان جائیے اس چونٹی کے ادب کے اوپر ناظرین، یہ ہے کمال بات سمجھانے والی کہ نبی کی بارگاہ میں جب بھی کلام کرو ادب کے ساتھ کرو۔ ایک چونٹی ہمیں سمجھا رہی ہے کہ نبی کی بارگاہ میں جب بھی زبان کو کھولنا انتہائی ادب کے ساتھ کھولنا، کہ آپ نے مطلب اس چونٹی نے کہا کہ کہیں بے خبری میں ہمیں نہ کچل دیں، یعنی یہ نہیں کہا کہ دانستہ بے خبری میں نہ کچل دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ادب کے تقاضے کو ہمیشہ ملوز خاطر رکھا جائے۔ اچھا جی، یہاں تو یہ واقعہ ہو گیا۔ ایک اور آپ کو بات بتاتا ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے لشکر کے ساتھ نماز استسقاء ادا کرنے کے لیے جنگل کی طرف گئے۔ اچھا جی، چونکہ قحط پڑ چکا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، جیسے ہی آپ اپنے لشکریوں کے ساتھ وہاں پہنچے اور نماز ادا کرنے لگے تو بس ادا کرنے سے پہلے فوراً آپ رک گئے۔ آپ کی نگاہ ایک چونٹی پہ پڑی، آپ نے دیکھا وہ چونٹی اپنی ٹانگوں پر کھڑی ہوئی ہے اور اللہ کے حضور گریہ ازاری کر رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ یا اللہ، میں تیری مخلوق میں سب سے زیادہ ادنا مخلوق ہوں، اے اللہ اگر تو اس قحط سالی کے عالم میں بارش نہیں برسائے گا تو ہمارا کیا ہوگا، لہٰذا تو ہمارے لیے بارش برسا دے تاکہ ہماری زندگیاں بچ جائیں، ہم پہ فضل ہو جائے اور ان لوگوں پہ بھی کرم کر دے۔ سلیمان علیہ السلام نے جب یہ جملے سنے تو اپنے لشکریوں سے کہا کہ اب یہاں سے چل دو۔ انہوں نے عرض کیا کیوں حضور؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ جو دعا ہم مانگنے آئے تھے وہ دعا اللہ تعالیٰ نے کسی کے صدقے سے قبول کر لی ہے۔ تو یہ ہے ناظرین چونٹی کا معاملہ۔ اب میں آپ کو لیے چلتا ہوں حدود کی جانب۔ اچھا، حدود کا پہلے میں آپ کو ذرا سمجھا دوں، یہ جو اس کے بارے میں روایتیں یہ کہتی ہیں کہ حدود ہی کو منتخب کیوں کیا۔ سلیمان علیہ السلام جو ہے
ان کے لشکر کے اندر، ان کے تخت میں ہدہد کی بڑی ایک شان و شوکت تھی۔ اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہدہد وہ پرندہ ہے ناظرین، جب وہ بہت بلندی پہ جاتا ہے نا، جتنی ہی بلندی پہ چلے جائے، اللہ نے اس کو یہ وصف دیا ہے کہ وہ سمندر کی گہرائی تک میں دیکھ لیتا ہے، وہ زمین کی گہرائی تک میں دیکھ لیتا ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر چلتا تھا اور جہاں جا کے پڑاؤ کرتے تھے اور وہاں اگر پانی نہ ہوتا تو ہدہد کی ڈیوٹیز میں سے یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ جا کر تلاش کرے کہ زمین کی تہہ میں کہاں پہ چشمہ بہہ رہا ہے، کہاں پہ پانی ہے، وہ آ کر آئیڈینٹیفائی کرتا تھا۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام جنات کو حکم دیتے تھے کہ اب جا کر اس جگہ کی ڈگنگ کی جائے یا اس میں کنواں بنایا جائے، اس کو کھودا جائے اور وہاں سے پانی نکالا جائے۔ تو یہ بنیادی ڈیوٹی ہدہد کی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اب آئیے آغاز کرتے ہیں۔ یوں تو ناظرین ظاہر ہے سبھی پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے مسخر اور تابع فرمان تھے، لیکن آپ کا ہدہد کے فرما برداری اور خدمت گزاری میں چونکہ معاملہ تھا تو ہدہد اس حوالے سے بہت زیادہ مشہور تھا۔ اسی ہدہد نے آپ کو ملک سبا کی ملکہ بلقیس کے بارے میں خبر دی کہ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کرتی ہے۔ اچھا یہاں میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں، یہ جو لوگ تھے، یہ جو قوم تھی ملک سبا کی، یہ بنیادی طور پر سورج کے پجاری تھے۔ اچھا ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اس نے اپنے طور سے ایک حکومت قائم کر لی تھی اور جس کے بارے میں اطلاع لا کر ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی تھی، اور بادشاہوں کے شاہ نشان ظاہر ان کے پاس ساز و سامان تھا اور بہت زیادہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے تھے، یعنی اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہوا تھا، بڑی وہاں کھیتیاں ہوتی تھیں، بڑے باغات ہوتے تھے۔ بہرحال اچھا ایک روایت یہ بھی آتا ہے کہ وہ لوگ ستاروں کے پجاری تھے۔ اس خبر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے نام جو خط ارسال فرمایا اس کو یہی ہدہد لے کر ان کے پاس گیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے فرمایا تم میرا یہ خط لے جاؤ اور ان کے پاس یہ خط ڈال کر پھر ان سے الگ ہو کر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ ہدہد خط لے کر گیا اور بلقیس کی گود میں اس خط کو اوپر سے گرا دیا۔ یہاں پہ ناظرین میں رک کے آپ کو ایک اور بات سمجھاتا ہوں۔ ہوا یہ تھا، مجھے ابھی یاد آئی وہ بات، کہ یہ خط کا معاملہ تو بعد میں ہوا۔ پہلے ہوا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب لشکر لے کے چلے ہیں تو آپ ہدہد کے بارے میں آپ کی بڑی توجہ رہتی تھی، میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کا بڑا ایک ڈیوٹی تھی، ایک خاص ڈیوٹی تھی۔ تو آپ نے سوال کیا کہ ہدہد کدھر ہے، آج مجھے نظر نہیں آ رہا۔ بتایا گیا کہ وہ بغیر اجازت بغیر بتائے کہیں چلا گیا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے غیظ و غضب کا اظہار کیا اور آپ نے فرمایا کہ اگر یہ کسی آنے کے بعد اگر کوئی معقول جواب نہیں دیتا تو میں اس کو سزا بھی دوں گا اور اس کو ذبح بھی کروں گا۔ پھر جب ہدہد آیا تو اس نے آ کے یہ پورا ماجرا بتایا کہ ملک سبا ہے، وہاں پر ایک بلقیس کر کے ملکہ ہے، اس کا تخت ہے، واٹس ایور، یہ ساری بات اس نے بتائی۔ بہرحال ناظرین اس وقت اس نے اپنے جتنے بھی مطلب گرد امراء اور اراکین تھے، بلقیس نے وہ سب کے سب جو ہیں ان کو اکٹھا کر لیا اور ان کو پھر خط جو تھا وہ پڑھ کر سنایا، اور اس کے بعد وہ بے حد کانپ بھی گئی۔ یعنی اپنے اراکین سے اس نے کہا کہ اے سرداروں، میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور اس خط کی سب سے پہلی سطر کچھ یوں ہے، اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحیم ہے۔ خط کا مضمون یہ ہے کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو اور مسلمان ہو کر میرے حضور حاضر ہو جاؤ۔ خط سنا کر بلقیس نے اپنی سلطنت کے امیروں اور وزیروں سے مشورہ کیا تو ان لوگوں نے اپنی طاقت اور جنگی مہارت کا اظہار اور اعلان کرنے کا باقاعدہ مشورہ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کے ارادے کا یعنی جو ایک مشورہ تھا وہ بلقیس کو پیش کر دیا۔ اس وقت عقلمند بلقیس نے اپنے امیروں اور وزیروں کو سمجھایا کہ جنگ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس سے شہر ویران ہوتے ہیں، شہر کی عزت خراب ہوتی ہے، عزت دار باشندے ذلیل و خوار ہوتے ہیں اور ظاہر خون بہتا ہے، اس لیے میں یہ مناسب خیال نہیں کرتی۔ کچھ ایک کام کرتے ہیں کہ کچھ ہدایہ اور تحائف ان کے پاس بھیج دو، اس سے ان کا امتحان بھی ہو جائے گا اور حضرت سلیمان علیہ السلام اگر صرف بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی ہیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ یعنی اس نے اب یہ سوچ رکھی کہ اگر میں تحائف بھیجتی ہوں تو تحائف بھیج کے میں چیک کر لوں کہ بیسکلی ہیں کون، بادشاہ ہیں یا نبی ہیں۔ اگر وہ نبی ہوں گے تو ہرگز میرا ہدیہ جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے، اور اگر بلکہ ہم لوگوں کو اپنے دین کی اتباع کا حکم دیں گے، اور اگر وہ صرف بادشاہ ہوں گے تو میرا ہدیہ قبول کر کر نرم پڑ جائیں گے۔ چنانچہ بلقیس نے 500 غلاموں اور 500 لونڈیاں بہترین لباس کے ساتھ اور زیوروں سے آراستہ پیراستہ کر کے بھیجے، اور ان لوگوں کے ساتھ 500 سونے کی اینٹیں، 500 سونے کی اینٹیں اور بہت سارے جواہرات، مشک و عنبر، جڑاؤ تاج بھی بھیجا۔ کہا یہ جاتا ہے روایتوں میں کہ وہ انتہائی مہنگا ترین تاج تھا جو کہ بھیجا، اور ایک خط بھی اپنے قاصد کے ساتھ بھیج دیا۔
حدود ناظرین یہ سب کچھ دیکھ کر، اب چونکہ حدود کو بھیجا گیا تھا اس کام کے لیے، تو حدود یہ ساری باتیں دیکھ کے فوراً روانہ ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ کر ساری خبر اس نے پہلے ہی پہنچا دی. یعنی وہاں سے لشکر چل رہا ہے، حدود نے آ کے پہلے سے انٹیلیجنسا کا کردار ادا کر کے ساری باتیں جو تھیں وہ پہنچا دی. چنانچہ بلقیس کا قاصد جب چند دنوں کے بعد تمام سامانوں کو لے کر دربار میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے غضبناک ہو کر قاصد سے فرمایا کہ کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرتے ہو؟ تو اللہ نے مجھے جو دیا ہے اس سے بڑھ کر اور بہتر جو تمہیں دیا ہے، یعنی یہ اس سے بڑھ کر اور بہتر ہے جو تمہیں عطا کیا ہے. تم واپس جاؤ، ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم ان کو ان کے شہر سے ذلیل کر کر نکال دیں گے اور وہ پست ہو جائیں گے. چنانچہ اس کے بعد جب قاصد نے واپس جا کر بلقیس کو سارا ماجرا سنایا تو بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار اور یہاں کے عجائبات دیکھ کر اس کو یقین آ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام خدا کے نبی برحق ہیں اور ان کی سلطنت اللہ کی طرف سے ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اپنے دین کی دعوت دی تو اس نے نہایت اخلاص کے ساتھ دعوت توحید قبول کی. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے نکاح کر کے اس کو اپنے محل میں رکھ لیا. اس سلسلے میں ناظرین حدود نے جو کارنامے انجام دیے ہیں بلا شبہ عجائبات عالم میں سے ایک ہیں، جو یقیناً حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے بھی ہیں. لیکن یہاں پر ناظرین ایک بات ہے، بلقیس آ تو گئی لیکن بلقیس کے آنے سے پہلے تخت آیا تھا. اب یہ بڑا ایک کمال واقع ہے. اور جب تخت آیا، بلکہ بلقیس جب آئی تو آپ کو پتہ شیش محل میں رہتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام. تو بلقیس پریشان ہو گئی کہ میں کہیں پانی کے اوپر تو نہیں چل رہی، تو اس نے اپنے پائچے اٹھائے تھے. اس کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ محل چاروں طرف سے شیشے کا بنا ہوا تھا اور وہ دھوکے میں تھی. اصل وہ شیش محل تھا، وہ حوض نہیں تھا. بہرحال تخت کیسے پہنچا؟ یمن میں بلقیس موجود ہے، فلسطین میں حضرت سلیمان علیہ السلام موجود ہیں. یہ 25 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے. کل انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کو بتاؤں گا کہ آصف بن برقیہ جن کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا ناظرین، لیکن پلک جھپکتے ہی یہ 2500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیسے ہوا اور تخت بلقیس سلیمان علیہ السلام کے پاس بلقیس کے آنے سے پہلے کیسے پہنچا. انشاءاللہ شام میں 5 بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی افطار کے وقت. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.